ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنی اتحاد کونسل کی جو اپیلیں تھیں اس پر فیصلہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اناؤنس کیا ہے اور اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو ویورز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن 2024 جنرل الیکشن جب ہوئے تو سنی اتحاد کونسل نے جو ہے وہ 21 فروری کو جو ہے وہ درخواستیں دیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کہ جناب جو ہے وہ ہمیں مخصوص نشستیں دی جائیں۔ اس کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ آ گیا۔ پھر جو ہے سنی اتحاد کونسل سپریم کورٹ آف پشاور ہائی کورٹ میں چلی گئی، وہاں پر وہ عارضی طور پر پروسیڈنگ ہوتی رہیں۔ اس کے بعد فائنلی جو ہے پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ان کی جو یہ اپیلیں تھیں سنی اتحاد کونسل کی، وہ انہوں نے مسترد کر دیں اور الیکشن کمیشن کا فیصلے کو بحال رکھا۔ اور اس کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیگر سیاسی جماعتوں جن میں مسلم لیگ نون، کاف، پیپلز پارٹی، استحکام پاکستان، فضل الرحمان، مختلف جماعتوں کے ریشو کے حوالے سے سیٹ تناسب سے وہ سیٹیں تقسیم کر دیں گے۔ اب جو یہ بات ساری چلی اس فیصلے کے خلاف، یہ ویورز آپ نے جو چند باتیں ہیں بڑی غور سے سننی ہیں کہ وہ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلی گئی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اور انہوں نے کہا جو ہے وہ ہمیں نشان جو ہے وہ ہمیں سیٹیں جو ہیں وہ ریزرو جو ہیں وہ ملنی چاہیے۔ اچھا، اس میں سماعت ہوتی رہی، کیونکہ اگر میں نے تفصیل سے بات کی سپریم کورٹ میں کیسے کیسے ہیئرنگ ہوئی، کیا جج نے ریمارکس دیے، تو ہو سکتا ہے یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت لمبی ہو جائے، تو مختصراً ہی بیان کروں گا تاکہ جو ہے آپ بھی اکتا نہ جائیں۔ شارٹ ویڈیو ہو تو آپ لوگ جو ہے وہ دلچسپی سے بھی دیکھتے ہیں۔ اچھا، وہاں پر یہ جب بحث ہوئی، وکلاء کی بحث ہوتی رہی، تو 9 جولائی کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا، اور اس فیصلے میں جو ہے وہ آج اناؤنس کیا گیا ہے جمعۃ المبارک کو۔ اچھا، اب جو فیصلہ اناؤنس ہوا ہے یہ جناب فل کورٹ تھا، 13 ججز کے بینچ تھا، جس میں جو ہے وہ 8 ججز نے فیصلہ دیا ہے اکثریتی، اور بقیہ جو تھے وہ انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ اب جو ججز نے جنہوں نے فیصلہ دیا ہے ان کے ذرا میں آپ کو نام بتا دوں، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جج جو ہیں، یہ جو 8 ججز جو ہیں، ان کے بارے میں آپ بخوبی آگاہ بھی ہوں گے۔ اچھا، جسٹس منصور علی شاہ، منیر اختر، علی مظہر، عائشہ ملک، عطر من اللہ، سید حسن اظہر، شاہد وحید، عرفان سعادت، یہ وہ جج ہیں۔ جو ججز یہ موسٹلی ہائی کورٹ سے آئے ہیں اور جونیئر ججز تھے، ٹھیک ہے جی، اس پہ بھی بعد میں بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے فائز عیسیٰ، جمال مندوخیل، نعیم اختر، امین الدین، یہ جو ہے وہ اس سے علیحدہ تھے۔ جب آج اناؤنس ہوا تو انہوں نے کہ ججز نے کہا کہ جناب اکثریتی فیصلہ ہے تو منصور علی شاہ صاحب وہ فیصلہ سنائیں گے۔ خیر، انہوں نے وہ فیصلہ سنایا۔ اچھا، اس میں جو فیصلہ سنایا گیا وہ یہ کہا گیا ہے کہ جو پٹیشن ہے، جو سنی اتحاد کونسل کی پٹیشن ہے، وہ ہم خارج کرتے ہیں۔ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کا ذکر کرتے ہیں کہ جناب یہ سیاسی جماعت ہے، نشان نہ ملے تو سیاسی جماعت ختم نہیں ہوتی، اور ان کو یہ سیٹیں جو ہیں وہ ان کو ملنی چاہیے، 14 دن کے اندر یہ فہرست دیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جو ڈکلیریشن جو ہے وہ کسی کو آزاد کیسے کہہ سکتے ہیں، یہ مختصراً فیصلہ ہے، تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ اب ایک کامن سی بات ہے کہ سنی اتحاد کونسل گئی ہے سائل بن کے پی کے اندر پشاور ہائی کورٹ میں، ان کی درخواستیں خارج ہو گئیں۔ اس کے بعد وہ گئی ہیں سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ کی میں جو ہے وہ درخواستیں جو ہیں سنی اتحاد کونسل کی خارج ہو گئیں۔ اچھا، جو سائل ہے اس کو ریلیف نہیں ملا، ٹھیک ہے جی۔ درمیان سے جو، ٹھیک ہے جی، جو پیدا کردہ یہ وہ اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں، اسی طرح
یہ ہوا جس طرح جو اقامہ پاناما کیس پاناما کا تھا، جب وہ انہوں نے دیکھا نا کچھ نہیں بنا، کچھ نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا نواز شریف تم نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اقامے پہ جو ہے وہ نائل کر دیا۔ اور بھائی جو کیس آپ کے پاس، جو آپ کے پاس داد رسی لینے آتا ہے شخص، جو ریلیف لینے آتا ہے، اس کو تو ریلیف دیا نہیں، اور وہ جو ریلیف لینے نہیں آئے ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ بڑی حیران کن بات ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ دکان پہ چلے جائیں، وہاں پر آپ کسی سے یہ کہیں، دکاندار سے کہیں کہ جناب مجھے جو ہے وہ چاول دے دیں، وہ آگے شاپر میں چنے کی دال ڈال دے، ٹھیک ہے بھائی، ایسے نہیں ہوتا۔ کر دینے سے تبصرہ ہم کر سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ اختلاف فیصلے سے ہمارا رائٹ ہے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن کسی جج کی توہین کرنا وہ ہمارا رائٹ نہیں ہے۔ فیصلے سے اختلاف ہم کر سکتے ہیں، فیصلے پہ جو اپنا اپنا ویو ہوتا ہے وہ دینے کا جو ہے وہ اس پہ کر سکتے ہیں۔ اب جناب جو سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں خارج ہو گئیں کہ اس کا مطلب کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست ہے۔ ویورز آپ یہ دیکھیں نا، میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی جناب یہ مجھے جو ہے مثال دے دیتے ہیں کسی چیز کی کہ جناب میں سول جج کے پاس جاتا ہوں، ٹھیک ہے جی، میں کہتا ہوں کہ جناب یہ میرا اس شخص کے خلاف یہ کیس ہے، ٹھیک ہے نا، وہ میرا کیس سننے کے بعد میرا کیس خارج کر دیتے ہیں، مجھے تو کوئی ریلیف نہیں ملا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا مخالف ہے، اپوزٹ سائیڈ والا ہے، اس کو ریلیف ملا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے بھئی یہ، میں کہتا ہوں یہ مکان میرا ہے، عدالت میرا کیس خارج کر دیتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب ہے جس کے اوپر میں نے کیس کیا ہے اس کا فیصلہ بحال ہے، اس کی ملکیت مکان اس کا ہے۔ لیکن اگر یہ عدالتیں کہنا شروع کر دیں کہ جناب آپ تو آئے ہیں، آپ کا دعویٰ خارج ہے، لیکن اے نہیں، بی نہیں، سی کو ہم یہ دیتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تیسری تو کو دیتے ہیں، بھائی نہ وہ پارٹی ہے، نہ وہ ریسپونڈنٹ ہے، نہ وہ پیٹیشنر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو بات ہے نا، یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کا آج آیا ہے، یہ کوئی آئینی فیصلہ نہیں ہے، کوئی قانونی فیصلہ نہیں ہے، یہ سیاسی فیصلہ ہے۔ اس پہ بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ اچھا، ٹوٹل سیٹیں قومی اسمبلی میں 77، ٹھیک ہے جی، اس میں جو ٹوٹل قومی اسمبلی میں جو سیٹیں ہیں وہ 22 ہیں، اور دیگر صوبوں میں 55 ملا کے 77 یہ سیٹیں بنتی ہیں۔ اچھا، یہ جو سیٹیں میں بن رہی ہیں مخصوص نشستوں کی، یہ آگے اب تقسیم ہوگی آگے، اس پہ اگر میں نے ویڈیو بتانی شروع کر دی کے پی میں کتنے ہیں، پنجاب میں کتنے ہیں، تو ویڈیو بھی بہت لمبی ہو جائے گی۔ کوشش کر رہا ہوں کہ مختصر کروں، کیونکہ ابھی یہ خبر آئی ہے تو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں۔ اچھا، یہ جو فیصلہ ہے نا، جو سنی اتحاد کونسل ہے، اس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف کیا ہے، اس نے مسلم لیگ نون کے خلاف پارٹی نہیں بنائی، پیپلز پارٹی کو نہیں بنایا، کسی سیاسی جماعت کو پارٹی نہیں بنایا، نہ ان کے خلاف کوئی ایلیگیشن ہے۔ اب پورے ملک میں ڈنڈورا باکس کھلے گا مختلف چینلوں پہ، مختلف سوشل میڈیا پہ، کہ جناب جو ہے وہ نون کو ایسے ہو گیا تو پیپلز پارٹی کو ایسے ہو گیا۔ اور بھائی یہ سنی اتحاد کونسل کی الیکشن کمیشن کے خلاف گئی ہے، اس کی درخواستیں خارج ہو گئیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جب سائل کی پٹیشن خارج ہو جائے تو رسپونڈنٹ کا جو آرڈر ہوتا ہے وہ بحال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تھرڈ پارٹی کو بینیفٹ دینا، یہ تو اب ظاہری بات ہے، تفصیلی فیصلہ آئے گا ان جج صاحبان کا تو پتہ چلے گا کہ کیا ریزن لکھتے ہیں، لیکن ابھی ابتدائی فیصلے سے ایسے محسوس ہوتا ہے یہ سیاسی فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ سیاسی فیصلہ
نہ تو موجودہ حکومت کے خلاف ہے، نہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف ہے، یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آیا ہے۔ اور اب آنے والے دنوں میں کیا حالات بنتے ہیں وہ آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے۔ وہ فیض کا شعر ہے کہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، وہ والی بات، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو فیصلہ آیا ہے، اب اس کے بعد جو ہے، اب فیصلہ تو آ گیا ہے، اب الیکشن کمیشن اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ جناب سنی اتحاد کونسل کی پٹیشنیں جس نے ہمارے آرڈر کو چیلنج کیا ہے اس کی خارج ہو گئی ہیں، ہمارا فیصلہ بحال ہے، پھر کیا ہوگا؟ اگر سپیکر قومی اسمبلی وہ بھیجتا ہے پروسیجر کے تحت تو وہ نہیں بھیجتا، ٹھیک ہے جی، پھر کیا ہوگا؟ اس فیصلے کے سے بہت سارے اداروں کا آپس میں ٹکراؤ جو ہے وہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ٹکراؤ ہونے والا ہے۔ بھائی میں یہ کہہ سکتا ہوں، بھائی میں یہ کہتا ہوں آپ نے میرے خلاف درخواست دی، تھانے میں دے دی، تھانے میں خارج ہو گئی، سول جج کے پاس آپ نے میرے خلاف درخواست دی، خارج ہو گئی، تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ آئی ایم رائٹ، میں ٹھیک ہوں، میرا ایکٹ ٹھیک ہے، میرا فیصلہ ٹھیک ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دو اداروں، دو شخص کے درمیان لٹیگیشن ہے تو عدالت جو ہے وہ تیسری طاقت کو، تیسرے شخص کو وہ بینیفٹ دے، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ فیصلہ آیا ہے اس لیے ڈسکشن ہو رہی ہے، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ تھرڈ پارٹی کو۔ اگر یہی بات تھی تو ویورز آپ کو یاد ہوگا کہ جب سینٹ کے اندر انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے نشانات واپس لے لیے گئے تھے، وہ آزاد لڑے تھے، تو وہاں پر اس وقت کے ججز یا سپریم کورٹ سوئی ہوئی پڑی تھی؟ کیا اس وقت یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جناب جو ہے وہ یہ الیکشن آزاد جو ہوتا ہے جس سے پارٹی سے ہے جو آج یہ دے رہے ہیں، تو وہاں یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ مسلم لیگ نون سے ہیں، وہاں تو وہ آزاد حیثیت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو بندیالی گروپ ہے نا، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو فیصلہ آنے میں، اور بندیال جو بیٹھا ہوا تھا اس وقت، تو اعظم نذیر تارڑ بھی ملوث ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کیوں ووٹ دیا تھا ججز اپائنٹمنٹ کے حوالے سے؟ اور وہ شہباز شریف کے کہنے پہ کیوں شہباز شریف نے جو ہے وہ کہا؟ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اعظم نذیر تارڑ نے لا منسٹر سے ریزائن دیا، وکلاء کے ساتھ کھڑے رہے کہ یہ پارٹی کا معاملہ تھا تو میں یہ اور میں وکلاء سیاست بھی بچا لوں اور یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، یہ ساری باتیں آپ کو یاد ہوں گی۔ تو کیوں آج اگر یہ نون والے چیخیں گے یا کچھ بات کرتے ہیں تو اپنے گریبان میں بھی یہ جھانکیں کہ آپ کے کیا کارنامے ہیں، کیوں آپ نے ووٹ ڈالا تھا، کیوں جونیئر ججز کی بندیال کے کہنے پہ جو ہے وہ آپ نے یہ سارا کیا، تو آج پھر چوپ ہو۔ تو اس طرح یہ اپنی باتیں سب کرتے ہیں کہ جناب آئینی لمٹ، اپنی حدود، ٹھیک ہے جی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آنے والے دنوں میں ٹکراؤ ہوگا، حکومت نہیں ٹوٹ سکتی، حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہے، سادہ اکثریت سے قانون سازی ہونی ہے، ہو جائے گی، وہ حکومت کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر یہ قومی اسمبلی میں 22 نشستیں پی ٹی آئی کو مل بھی جاتی ہیں تو موجودہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس حوالے سے کہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گا، اس حوالے سے کہ قانون سازی نہیں ہو سکتی، قانون سازی عام قانون کو ترمیم کرنے کے لیے سادہ اکثریت کی ضرورت ہے، وہ حکومت کے پاس موجود ہے۔ اور اگر 2/3 اکثریت کی بات کریں گے، آئین کی جو ہے وہ اس میں کرنے کے لیے کریں گے،
تو پھر جو ہے وہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی طلب کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب بڑی دلچسپ بات ہے کہ 24 اکتوبر کو 2024 کو فائز عیسیٰ صاحب غالباً ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں. اب آنے والے دنوں میں یہ پتہ چلے گا کہ کیا قانون سازی آئین کے اندر حکومت کرانے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں. اگر آئین میں ترمیم کرنے کی جو پہلے باتیں یہ ایسی چلیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے وہ 64 سے 68 سال کرنی ہے، آیا اب وہ موجودہ جو حکومت ہے یہ ایسا کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کے وہ اس کو جو ہے وہ کر سکتی ہیں. آنے والے دنوں میں یہ جو پارلیمنٹ میں بھی جو ہے وہ بڑا بچھال سا آنے والا ہے کہ کیا گورنمنٹ کرتی ہے یا گورنمنٹ کی کیا پوزیشن ہو سکتی ہے. اب جناب جو فائز عیسیٰ صاحب اکتوبر میں گھر چلے جائیں گے یا 2028 میں جائیں گے، اس کا فیصلہ آنے والے چند ہفتوں میں ہونے جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اور دوسری طرف جو یہ فیصلہ آیا ہے یہ الیکشن کمیشن، اس کو میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر سنی اتحاد کونسل کی پٹیشنیں خارج ہوئی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ماننے سے انکار کر دے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ وہ کہے گا کہ جو میرا فیصلہ ہے وہ بحال ہے، کیونکہ ان کی جو داد رسی ہے سنی اتحاد کونسل کی، یہ جو ہے سیٹ اسائیڈ قرار دیا جائے الیکشن کمیشن کا فیصلہ اور سیٹیں مجھے دی جائیں سنی اتحاد کونسل کو، یہ ریلیف ہے، یہ خارج ہو گئیں. تو پھر کیا بچا؟ یہ آپ بھی سمجھدار ہیں. پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے یہ فیصلہ، یہ شہباز شریف کے خلاف نہیں ہے، یہ نون کے خلاف نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں کیا حالات و واقعات بنتے ہیں وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے. اور معذرت کے ساتھ آج ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، بہت شکریہ.